انسان طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، رمی جمار کرتا ہے. یہ رمی جمار جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا جو باطنی فلسفہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ. حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الکبائر آپ نے لکھی ہے، اس کے اندر ساری یہ بات لکھی ہے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، یعنی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ. گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ ہے. گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، اس کے حکم کو نہ ماننا. علماء اور محدثین کے نزدیک صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے، لیکن صوفیاء اور اولیاء کے نزدیک صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم نہیں. اس نے حکم دیا، اس کا ہر حکم بڑا ہے، اس کا ہر حکم بڑا ہے. اب صغیرہ اور کبیرہ کوئی نہیں، جو بھی اس نے حکم دیا ہے اور جو اس کا حکم نہیں مانتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے. تو حضرت امام ذہبی نے، علماء نے بیان کیا ہے، کچھ کبیرہ گناہ ہیں اور کچھ صغیرہ گناہ ہیں. تو 7 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، حضرت امام ذہبی نے لکھے ہیں. ان میں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو. اور وہ 7 گناہ جو حضرت امام ذہبی نے مسلم اور بخاری کی حدیث پاک سے نقل کیے ہیں، ان میں ایک گناہ شرک کا ہے، ایک گناہ شرک کا ہے. دوسرا گناہ یتیم کا مال کھانا. تیسرا گناہ تہمت اور بہتان باندھنا. چوتھا گناہ زنا کرنا، شراب نوشی کرنا. یہ گناہ حضرت امام ذہبی نے نقل کیے ہیں جسے پاک کی روشنی میں. تو انسان جب رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور کنکریاں مارنے کی تعداد بھی 7 ہے، کبیرہ گناہوں کی تعداد بھی 7 اور کنکریاں مارنے کی تعداد بھی 7. تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے اندر راز کیا ہے کہ جب انسان حج کر کے آخر میں رمی جمار کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے شیطان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے شیطان، تو نے مجھے کبیرہ گناہ دیے ہیں، آج میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیرے گناہ تیری طرف لٹاتا ہوں. پہلی کنکری مارتا ہے، کہتا ہے میں نے شرک سے توبہ کی، یہ شرک تیری طرف لٹاتا ہوں. دوسری کنکری پھینک کر وہ کہتا ہے زنا سے توبہ کرتا ہوں. تیسری کنکری پھینک کر وہ بہتان سے توبہ کرتا ہے کہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، جھوٹی بات کسی کی منسوب نہیں کروں گا. اور اسی طرح 7 کنکریاں مار کر وہ 7 گناہ شیطان کی طرف واپس بھیج دیتا ہے. اور جب وہ 7 کنکریاں مار کے فارغ ہوتا ہے، توبہ کر کے فارغ ہوتا ہے، گناہ شیطان کو لٹا کر فارغ ہوتا ہے، تو ادھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آتی ہے، التائب من ذنبک لا ذنب لہ. جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. اور پھر انسان طواف کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے. بظاہر وہ بیت اللہ کا، اس گھر کا طواف کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس ذات کا طواف کرتا ہے. بظاہر وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو حج کرنے والا ہے وہ اس کعبے کا نہیں بلکہ کعبے والے کا طواف کرتا ہے، اس کی ذات کا طواف کرتا ہے. اور جب اس کی ذات کا طواف کرتا ہے، یہ ہے حقیقت حج، حقیقت اعتکاف، اس کی ذات کا اعتکاف کرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ صوفیاء، علماء، وہ ان کے حج کی رویداد کو پڑھیں، سفر حج کو پڑھیں.
حضرت بايزيد بستامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار حج کے لیے گیا صرف کعبے کو دیکھا، دوسری بار حج کے لیے گیا تو پھر کعبے کے ساتھ انوار و تجلیات کو بھی دیکھا، اور جب میں تیسری بار گیا تو پھر کعبہ نظر نہیں آیا، کعبے والا نظر آیا۔ تو حقیقت طواف، حقیقت حج کیا ہے کہ جو طواف کرنے والا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا ظاہر تو کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی روح کعبے والے کی طواف کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ کعبے والے کا، اس کی ذات کا طواف کرتا ہے تو پھر اس کی جو 7 صفات ہیں اس سے متصف ہوتا ہے۔ جو اس کی ذات کا طواف کرتا ہے، اللہ رب العزت کی 7 ذاتی صفتیں ہیں، 7 ذاتی صفتیں ہیں۔ وہ ذاتی صفتیں کیا ہیں؟ ایک صفت ارادہ ہے، ایک صفت حیات ہے، ایک صفت کلام ہے، ایک صفت سمع ہے، ایک صفت قدرت ہے، ایک صفت بصارت ہے۔ یہ 7 صفات ہیں جو اس کی ذاتی ہیں، اور یہ 7 صفات علماء ماتوریدیہ نے بیان کی ہیں۔ علم کلام کے جو علماء ہیں اور جو اشعری ہیں، انہوں نے 8ویں صفت بیان کی ہے، وہ صفت تکوین ہے، صفت تکوین ہے۔ تو 7 صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہیں، حیات ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اور جب بندہ اس کی ذات کا طواف کرتا ہے تو اس کی صفات سے متصف ہوتا ہے، اس کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ کس انداز میں متصف ہوتا ہے کہ اس کی ساری صفتوں سے متصف ہو کر وہ بندہ جب لوٹتا ہے تو جسم بندے کا ہوتا ہے، لیکن حیات اس کی ہوتی ہے، حیات اس کی ہوتی ہے۔ اور یہ کان بندے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سماعت اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کی صفات سے متصف ہو چکا ہے، لیکن بصارت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، لیکن ان ہاتھوں کے اندر قوت اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کامل طور پر اللہ رب العزت کی صفات سے متصف ہیں اور اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، ایسی ذات ہے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، انگلی مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس کے اندر قوت خدا کی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، سڑی ہوئی کھجوروں کو اگایا جاتا ہے، جو مردہ ہیں ان کو حیات دی جاتی ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھا کر ان کے اندر حیات پیدا کی جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی صفات سے متصف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات کے اندر کلام کیا جاتا ہے، مصطفیٰ سنتے ہیں، کیونکہ کان تو مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، اور کانوں کے اندر جو قوت ہے سماعت کی وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اس پر دلیل دیتا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، جب کعبہ مکمل ہو چکا، اس کی تعمیر مکمل ہو چکی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آج لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، اذان دے دو حج کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہاں اکیلا ہوں،
ایک بیٹا ہے، ایک میں ہوں، کوئی انسان نہیں سننے والا، کوئی جانور نہیں سننے والا، کس کو آواز دوں؟ کون سنے گا میری آواز؟ ارد گرد پہاڑ ہیں، پہاڑ میری آواز کو روک دیں گے، دور دور تک کوئی وادی نہیں، کوئی بستی نہیں، زندگی کے آثار نہیں، اور تو کہہ رہا ہے اذن فی الناس بالحج، حج کی اذان دو، حج کی آواز دو، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو آواز دے، آواز دینا تیرا کام، اور ساری کائنات کے اندر تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، حج کی فرضیت کی آواز دی۔ احادیث میں تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو جو آپ نے مکے کی وادی کے اندر پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دی، مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے، ہر کائنات کے فرد نے اس آواز کو سنا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فرد ابھی ماں کے رحموں کے اندر تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سماعت کیا، اور جو آنے والے ابھی اپنے باپو کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آواز دیں تو ساری کائنات سنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ابراہیم کی ہے، اور اگر کائنات کا ہر فرد مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے آواز دے تو مصطفیٰ کے کان سنتے ہیں، کیونکہ یہ کان مصطفیٰ کے ہیں، کان مصطفیٰ کے ہیں۔ وہ زبان ابراہیم کی ہے، یہ کان مصطفیٰ کے ہیں، اس زبان کے اندر بھی قوت خدا ہے اور ان کانوں کے اندر بھی قوت خدا ہے، کیونکہ اس کی صفات سے متصف ہو چکے ہیں۔ تو حج، یہ انسان جب حج کرتا ہے تو حج گویا ساری زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی